ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک ہجرت 1920۔ آج کے سبق میں ہم تحریک ہجرت 1920 کا پس منظر، تحریک ہجرت کے اسباب، تحریک ہجرت کی اہم سرگرمیاں اور تحریک ہجرت کے نتائج کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریک ہجرت کا پس منظر۔ ہجرت کی یہ تحریک برطانوی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف اور سلطنت عثمانیہ کی بحالی کے لیے چلائی گئی۔ یہ تحریک دراصل تحریک خلافت کا ہی ایک حصہ تھی۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ پچھلے سبق میں تحریک خلافت 1919 کے حوالے سے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ 1914 میں اتحادی افواج اور جرمنی کے درمیان پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت بہت کمزور تھی اور اس نے جرمنی سے اتحاد کیا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ سے روحانی وابستگی تھی اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف جرمنی کے خلاف ہی لڑیں گے اور خلافت عثمانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جب اتحادی افواج نے جرمنی کو شکست دی تو یہ وعدہ توڑ دیا گیا اور عثمانی سلطنت کا علاقہ تقسیم کر لیا گیا۔ تحریک ہجرت کو شروع کرنے کے کیا اسباب تھے؟ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب ان کے بارے میں مختصراً جانتے ہیں۔ نمبر 1، تحریک خلافت۔ خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے تحریک خلافت چلائی گئی۔ کانگریس نے بھی اس تحریک کی حمایت کی اور اس دوران میں پورے ہندوستان میں نقل و حرکت عروج پر تھی۔ نمبر 2، رولٹ ایکٹ۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ برطانوی حکومت نے 1919 میں یہ رولٹ ایکٹ جاری کیا۔ عوامی بدامنی پر قابو پانے اور سازشوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کو غیر معینہ مدت تک بڑھا دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر متحرک ہونے کی وجہ سے برطانوی حکومت بہت زیادہ متحرک ہو گئی اور علی برادران اور مولانا آزاد سمیت مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 30,000 مسلمانوں کو حراست میں لیا گیا۔ نمبر 3، واقعہ جلیانوالہ باغ۔ اسی اثنا میں جلیانوالہ باغ کا واقعہ پیش آیا جس کا مقصد مسلمان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنا تھا۔ ہجرت کی تحریک برطانوی حکومت کے ناقابل برداشت سلوک کا نتیجہ تھی۔ نمبر 4، علماء کرام کا فتویٰ۔ جب خلافت کی تحریک عروج پر تھی، اسی دوران لکھنؤ سے ایک آواز اٹھائی گئی جس نے ہندوستان کو دارالحرب یعنی جنگ کا گھر قرار دیتے ہوئے انگریزوں کے جارحانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں کہیں اور نکل جانے کا مشورہ دیا۔ ہندوستان کے چند علماء کرام کی درخواست پر مسلمانوں کو اپنے وطن سے ہجرت کرنے کی اپیل کی گئی۔ مولانا عبد المجید سندھی نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں اعلان کیا گیا کہ ہندوستان اب دارالحرب یعنی جنگ کا گھر ہے اور برصغیر کے مسلمانوں کو اپنے اس آبائی وطن سے دارالامان یعنی امن کے گھر کی طرف ہجرت کر جانا چاہیے۔ تحریک ہجرت کی سرگرمیاں۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب تحریک ہجرت کی اہم سرگرمیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، خدام المہاجرین کا قیام۔ ہر بڑے شہر میں ناظمین کا تقرر کیا گیا تھا اور دہلی میں ایک مرکزی دفتر قائم کیا گیا تھا جسے خدام المہاجرین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خدام المہاجرین کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہجرت کے لیے تحریک دی جا سکے۔ نمبر 2، افغانستان کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ۔ زیادہ تر مسلمانوں نے علماء کرام کے اعلان کو اہمیت دیتے ہوئے قریبی مسلم ملک افغانستان میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا جسے ان کی پناہ گاہ کے لیے موزوں خیال کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی ذہن سازی۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان برطانوی حکومت کے تحت اسلام اور اسلامی ثقافت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے قاصر تھے، اس لیے تحریک ہجرت کو ایک ایسی اہم خوبی کے طور پر متعارف کروایا گیا
کہ مسلمانوں کو اس تحریک کی مخالفت میں ایک معمولی لفظ بھی سننے تک نہیں دیا گیا، اور اس پر اس قدر زور دیا گیا کہ عدم تعاون کی تحریک نے بھی اس سے پہلے ہی مہر ثبت کر دی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ نمبر 4، افغانستان کی طرف روانگی۔ مسلمان اپنی جائیداد بیچ کر کابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیرسٹر جان محمد کی سربراہی میں 750 مسلمانوں پر مشتمل مہاجرین کا ایک گروپ کابل کے لیے روانہ ہوا۔ مسلمانوں کے اس گروہ کا ہر گزرنے والے ٹرین اسٹیشن پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس سے پنجاب کے مسلمانوں میں ہجرت کے جوش و جذبے میں اضافہ ہوا۔ تحریک کی مقبولیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگست 1920 کے دوسرے ہفتے میں 30,000 سے زیادہ مسلمان کابل روانہ ہو گئے تھے۔ یہ تحریک صوبہ سرحد تک پھیل گئی اور مقامی لوگ اس تحریک کو مذہبی مقدس مشن سمجھتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ صوبہ سرحد کے دیہی علاقے مثلاً پشاور اور مردان سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ نمبر 5، ہندوؤں کی ترغیب۔ مقامی ہندوؤں نے مسلمانوں کو نقل مکانی کے لیے ترغیب دی اور ان کی زمین اور مویشیوں کو کوڑیوں کے بھاؤ خریدنا شروع کر دیا۔ اب اندازہ اس طرح لگائیے کہ 10,000 مالیت کی اراضی 100 میں اور 200 مالیت کا ایک بیل صرف 40 روپے میں فروخت ہوا۔ نمبر 6، مہاجرین کی خاطر مدارت۔ مہاجرین کے جو کاروان پشاور اور خیبر پاس کے راستے افغانستان کی طرف جا رہے تھے، مقامی لوگوں نے ان کی خوب خدمت، خاطر مدارت اور مہمان نوازی کی۔ مقامی لوگوں کی طرف سے چندہ کے لیے ایک سیٹ اپ تشکیل دیا گیا اور ان مہاجرین کی مدد کے لیے باقاعدہ طور پر لوگوں نے اپنا وقت اور توانائیاں صرف کیں۔ نمبر 7، سرائے مہاجرین کا قیام۔ نمک منڈی پشاور میں واقع ایک سرائے مہاجرین ان مہاجرین کے قیام اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کے عبدالغفار خان، عباس خان، محمد اکبر خان اور علی گل خان سمیت زیادہ تر مسلمان رہنما تحریک ہجرت کے حق میں تھے، اور وہ خود بھی عام لوگوں کے ساتھ افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ ہجرت بڑے پیمانے پر ہوئی۔ معاشرے کے نچلے طبقے، عام لوگوں اور غریب لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ہندوستان سے افغانستان کی طرف روانہ ہوئی۔ ہجرت کرنے والوں نے اپنا سفر پیدل اور گاڑیوں پر کیا، کیونکہ نقل و حمل کے ذرائع اس وقت اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے۔ نمبر 8، افغانستان میں مہاجرین کی مشکلات۔ ابتدا میں افغانستان کی حکومت نے ہندوستانی مسلمانوں کا خیر مقدم کیا اور افغانستان کے حکمران شاہ امان اللہ نے محمد اقبال شیدائی کو اپنا وزیر برائے پناہ گزین مقرر کیا، مگر بعد میں جب افغان حکومت نے دیکھا کہ ان پناہ گزینوں کا تو سیلاب آ رہا ہے تو اس نے اپنی سرحدوں کو بند کر دیا، کیونکہ مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کے لیے انتظام کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو کامیابی کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو رہے تھے، وہ بھی بہت بری طرح کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ افغانستان ایک غریب ملک تھا اور اسے اس وقت بہت سارے داخلی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ جو مہاجرین بہت سی مشکلات اور مصائب اٹھانے کے بعد افغانستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہیں جلد ہی گھر واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ کچھ پناہ گزین تو سوویت یونین اور یورپ کی طرف نکل گئے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ اس طلبہ طالبات، 1920 میں چلائی گئی اس تحریک ہجرت کے کیا نتائج برآمد ہوئے، آئیے اس کے بارے میں مختصراً جانتے ہیں۔ نمبر 1، ایک لا حاصل تحریک۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، حبیب الرحمن، حکیم اجمل خان، صاحبزادہ عبدالقیوم خان اور علامہ عنایت اللہ خان سمیت اکثر علماء کرام اور رائے عامہ کے رہنما اس تحریک کے حق میں نہیں تھے۔ چونکہ تحریک ہجرت ایک جذباتی تحریک تھی، اس لیے اس تحریک کے کوئی تعمیری نتائج برآمد نہ ہوئے۔ نمبر 2، مصائب و مشکلات میں اضافہ۔
ہجرت کی تحریک کا خاتمہ مسلمانوں کے لیے بہت سے مصائب کا باعث بنا، کیونکہ یہ تحریک غیر منصوبہ بند اور جذباتیت پر مبنی تھی۔ اس تحریک میں افغانستان کے حوالے سے حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ ایک غیر دانشمندانہ اقدام تھا، اور اس اقدام کے نتیجے میں برصغیر کے بہت سے مسلمان اپنی جان، گھر، فصلیں اور مویشی کھو بیٹھے۔ یہ مسلمانوں کی ایک سنگین غلطی تھی جس کے نتائج پر تحریک کو شروع کرتے ہوئے غور نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، مسلمان تباہی کے دہانے پر۔ تحریک ہجرت نے مسلمانوں کو غریب سے غریب تر کر دیا۔ مسلمان تباہی کے دہانے پر تھے اور انہیں ہندو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہندوستان میں واپس آنے کے بعد اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ہندوؤں کے ہاتھ فروخت کر چکے تھے۔ خصوصاً مخلص اور پرجوش مسلمانوں کو تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 4، اسلام سے مکمل وابستگی کا ذریعہ۔ تحریک ہجرت اسلام کے نظریے، اسلام کے اصولوں اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کی مکمل وابستگی کا ذریعہ بنی۔ تحریک ہجرت کا فیصلہ اگرچہ جذباتی اور غیر دانشمندانہ اقدام تھا، مگر اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں نے اس میں اپنی جانیں، گھر بار، مال و اسباب، غرض سب کچھ لٹا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے دوسرے باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام میں سے تحریک ہجرت 1920 کا پس منظر، اس کے اسباب، اہم سرگرمیاں اور تحریک ہجرت 1920 کے نتائج کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔